دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ظاہری زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے وصال تک کی پوری 63 سال کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا اور کس طرح سے آپ نے لوگوں تک اسلام میں داخل ہونے کی دعوت پہنچائی، اور آپ نے اپنی اس زندگی میں کن کن مشکلات کا سامنا کیا۔ تو دوستو، آج کی اس پیاری سی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قریش مکہ مکرمہ کا ایک مشہور قبیلہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ قریش قبیلے میں کئی بڑے بڑے خاندان تھے۔ ان میں ایک خاندان بنی ہاشم کا تھا۔ ہاشم اپنے خاندان میں بڑے معزز، سخی اور مہمان نواز شخص تھے۔ ہاشم کے بیٹے شیبہ ہیں جو عبد المطلب نام سے مشہور ہوئے۔ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں۔ عبداللہ اپنے باپ کے محبوب بیٹے تھے۔ ان کی شادی قریش قبیلے کے ایک بڑے گھرانے میں ہوئی۔ ان کی بیوی کا نام آمنہ تھا۔ حضرت بی بی آمنہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس نے اندھیری دنیا کو اجالے میں بدل دیا، عرب کی سوتی بستیوں کو جگا دیا۔ یہی وہ بچہ ہے جس کو دنیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عرب کے دستور کے مطابق دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ 8 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا پہلا سفر کیا۔ قریش قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور صادق کہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار اور سچے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال تجارت لے کر ملک شام روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امانت داری سے تجارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے وہ بے حد متاثر ہوئیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو منظور فرمایا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن کھانا پانی لے کر ایک پہاڑ کے غار جس کا نام غار ہرا تھا وہاں تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام غار ہرا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی بشارت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نازل ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چھپے چھپے اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور خادموں میں زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ رفتہ رفتہ اسلام کی آواز لوگوں کے کانوں میں پڑنے لگی۔ 3 سال تک برابر چھپے چھپے اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی۔ اس عرصے میں 30 سے 35 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ کعبہ کے قریب ایک گلی میں حضرت زید بن ارقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ 3 سال بعد کھلم کھلا اسلام کی دعوت دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں پر تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ عرب کے سرداروں کی تکلیفوں سے تنگ آ کر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حبشہ نام کے ایک شہر کی طرف چند صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہجرت کی۔ اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف نام کے ایک شہر کا تبلیغی سفر فرمایا اور معراج کا وہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جس کو ہم بار بار سنتے ہیں۔ مکہ کے لوگوں کی تکلیفوں کی زیادتی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ مکہ چھوڑ کر کہیں چلے جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، یہاں تک کہ اب مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند کمزور مسلمانوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدائش سے لے کر 53 سال تک مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی گزاری، یعنی نبوت کے ملنے کے 13 سال تک مسلسل تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے مکہ معظمہ میں زندگی گزاری، اور پھر نبوت کے 13ویں سال کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے سال سے ہی اسلامی سن ہجری کا حساب شروع ہوتا ہے۔ اس طرح ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ہوئے کتنے برس ہوئے۔ ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی جس کا نام قبا ہے، آپ نے وہاں قیام فرمایا اور وہاں ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کا نام مسجد قبا ہے۔ مدینے کے انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ مدینہ منورہ میں 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خرید کر اس میں مسجد تعمیر فرمائی جو آج بھی مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین اور مدینے کے انصار میں بھائی چارگی کا سلسلہ قائم فرمایا۔ ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر پیش آیا جس میں صرف 313 مسلمان تھے اور کافر ہتھیاروں کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، 70 کافر مارے گئے اور 70 قید ہوئے، صرف 14 مسلمانوں نے شہادت کا مقام پایا۔ سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہابزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی جس میں پہلے تو 1000 مسلمان تھے اور پھر 300 منافق میدان سے نکل گئے، صرف 700 مسلمان رہ گئے تھے۔ جنگ کے شروع مرحلے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یعنی دانت مبارک شہید ہوئے اور 70 مسلمان شہید ہوئے۔ سن 6 ہجری کو حدیبیہ کی صلح ہوئی۔ سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا اور مسلمان فتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اسی سال جنگ حنین بھی ہوئی۔ سن 9 ہجری کو جنگ تبوک ہوئی۔ سن 10 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا۔ اسی آخری حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں وہ تاریخی خطبہ دیا جس کا ہر ایک لفظ امت کے لیے پیشوا خزانہ ہے۔ حجت الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میری بات کان لگا کر سنو، نہیں معلوم آئندہ سال تم سے ملوں یا نہ ملوں، تو اس وقت میری بات غور سے سنو۔ دیکھو تمہارا معبود ایک ہے اور تم ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر بڑائی نہیں ہے جس کے اعمال نیک ہوں۔ اور سنو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، تم دونوں کا ایک دوسروں پر حق ہے۔
اور دیکھو غلاموں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، جیسا کھانا ویسا کھلانا، اور جیسا پہننا ویسا پہنانا، اور یاد رکھو تمہارا خون تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ سن لو تم کو خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جہاں تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ان تمام ہدایت کے علاوہ اور بھی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آخری حج سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14 ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ پہنچنے کے کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر 11 ہجری کو ملک شام کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ بالآخر 12 ربیع الاول 11 ہجری دوشنبہ کے دن 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم مبارک سے نکل کر اعلیٰ علیین میں پہنچ گئی۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس ویڈیو سے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری ظاہری زندگی کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ تمام مسلمان بھائی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کو سمجھ سکیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا۔ اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔